کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موضوع پر بولنا کوئی مذاق نہیں ہے. میں مذاق نہیں کر رہا ہوں. جنہوں نے اس باب کو پڑھا ہے وہ جانتے ہیں آپ کو کیا بتائیں اور کیا نہ بتائیں، یا کیا سمجھائیں اور کیا نہ سمجھائیں. پھر اگلی ایک بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ ہم کیا سمجھا پائیں گے اور آپ کتنا اس کو سمجھ پائیں گے. یہ بڑا نازک مسئلہ ہے. حتیٰ کہ کتابوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مثال دی ہے حضرت عیسیٰ بن مریم سے علیہ الصلاۃ والسلام. حتیٰ کہ مورخ اسلام مرحوم نے تو یہاں تک فرمایا کہ صحابہ سن کر حیران ہو گئے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عیسیٰ بن مریم سے مثال. وجہ کیا ہے؟ علماء نے لکھا ہے وجہ بڑے واضح ہے. صحابہ بھی پریشان ہو گئے کہ آپ دیکھیں حضرت عیسیٰ بن مریم کی تاریخ کی طرف. حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے لیے دو طبقے ایک عجیب سامنے آئے. ایک ان کو حلال کی اولاد ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، نقل کفر نباشت. وہ اب بھی ہیں، وہ ان کے نزدیک حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ، وہ تو حضرت عیسیٰ کو نبی ہی نہیں مانتے، وہ جائز اولاد تک حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتے. یہ اچھا دوسرے آ گئے ان کے مقابلے میں، وہ حضرت عیسیٰ کو پیغمبر ماننا تو رہا دور کی بات، وہ حضرت عیسیٰ کو خدا خود مانتے ہیں کہ وہ خدا ہیں یا خدا کا ٹکڑا ہے یا خدا کا بیٹا ہے، جو ان کے عقیدے چلتے ہیں. آپ لوگوں نے وہ سب سن رکھا ہے. اچھا ایک ذرا دیکھیں کہ دشمنی میں کہاں تک نکلے اور دوسرے محبت میں کہاں جا پڑے. افراط اور تفریط آئی. ہاں یہ ایک اگلی بات ہے جو شیخ العرب والعجم نے دعوت فکر دی ہے کہ مسلمانوں کو مارنے کے لیے وہ ایک میز پر اکٹھے ہیں. یہ ایک الگ بات ہے. حالانکہ عقیدتاً اگر آپ دیکھیں ان دونوں میں زمین آسمان کے فاصلے ہیں. عقیدے کے لحاظ سے وہ ایک میز پر بیٹھ ہی نہیں سکتے. کیوں؟ ایک حضرت عیسیٰ کو خدا اور خدا کا بیٹا مانتا ہے اور دوسرا حضرت عیسیٰ کو اللہ معاف فرمائے حلال بھی نہیں مانتا. نقل کفر نباشت. ان کے عقیدے میں بالکل اتفاق نہیں ہو سکتا. ہاں مسلمانوں کے مقابلے کے لیے وہ اکٹھے. اس لیے خیر کہنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو حضرت عیسیٰ بن مریم سے مثال دی ہے. اب ادھر بھی دیکھیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو دو طبقے سامنے آئے، ایک تو سامنے ایسے آئے کہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں انتہا درجے کا غلو کیا، حتیٰ کہ آج بھی آپ کو یہ سنائی دیتا ہوگا. ورنہ ایک شخص کی کتاب میرے پاس ہے، میں نے جب وہ کھولی پہلے پنے پر اس نے لکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل. کلمہ یہی ہے نا؟ نہیں، یہ تو بہرحال انتہا درجے کا غلو ہے. ایک اور طبقہ ہے، ان میں اگر اللہ نہ کرے، ہو سکتا ہے آپ نہ مانیں، اگر اس علاقے میں آپ جائیں، آپ یقین کریے وہ اپنے جوتے کے نیچے حضرت علی کا نام لکھتے ہیں. نقل کفر نباش. یہ تو اب یہ دونوں طبقے آپ دیکھیں تو گئے ہوئے ہیں. یہ ناجی جماعت نہیں، ایک دشمنی میں انتہا پر، دوسرے محبت میں.